اب جا واپس۔ موسیٰ جب واپس آئے، ابھی دور ہی سے جو منظر دیکھا بڑا عجیب منظر تھا۔ قرآن کے الفاظ ہیں فَلَمَّا رَجَعَ مُوسَىٰ غَضَبَانَ آسِفًا، موسیٰ جب واپس لوٹے غضب کی حالت میں اور افسوس کرتے ہوئے، اور سب سے پہلے تختیاں پھینک دی۔ تختیاں پھینک دی غصے کے عالم میں۔ کیوں پھینکی؟ ان تختیاں پھینکنے کے وقت کیوں پھینکی؟ اس لیے کہ جب نبی خدا دیکھے کہ امت سامری اغوا کر کے لے گیا ہے، امت سامری اغوا کر کے لے گیا ہے، وہاں پر درس و تدریس کا وقت نہیں ہوتا، امت بچانے کا وقت ہوتا ہے۔ درس و تدریس کا وقت نہیں ہوتا، امت بچانے کا وقت ہوتا ہے۔ امت بچانے کے لیے آئے، کیا کیا؟ پہلا عکس العمل تختیاں پھینک دی۔ دوسرا عکس العمل عجیب تھا موسیٰ کا۔ اگر موسیٰ کی جگہ ہم ہوتے کیا کرتے؟ پہلا حملہ سامری پہ کرتے یا بچڑے پہ؟ لیکن موسیٰ نہ بچڑے کے پیچھے گئے، نہ سامری کے پیچھے گئے، نہ قوم کے پیچھے گئے، سیدھا آئے ہارون کے پاس۔ ہارون کو بھی آ کے نہ سلام نہ علیک، ہارون کو اٹھایا۔ قرآن کے الفاظ ہیں یہ، اخذ براسہ، زلفیں پکڑی اور داڑھی پکڑ کر، موسیٰ زورور تھے زیادہ، زمین پر گرا کر گھسیٹا کہ میں تیرے حوالے امت کر کے گیا تھا، میں پردہ غیبت میں گیا، تیرے حوالے امت کر کے گیا تھا، تو کیا کرتا رہا میرے بعد؟ امت سامری لے گیا، تو کیا کرتا رہا میرے بعد؟ یہاں پر یہ آئینے ہیں عزیزان، یہ آئینے ہیں کہ اگر حجت خدا 30 دنوں کے لیے ہی قوم سے پردہ غیبت میں چلی جائے، امت کو اپنے حال پر چھوڑ کر نہیں جاتی، امت کے اندر کوئی نہ کوئی اپنا نائب مقرر کر کے جاتی ہے۔ تو اگر 30 دنوں کے لیے امت تنہا نہیں رہ سکتی تو 1250 سال سے جو پردہ غیبت میں ہے، آیا اپنے بعد امت کو سامریوں کے حوالے کر گیا یا امت کے اندر کوئی نائب مقرر کر کے گئے؟ نائب مقرر کر کے گئے اپنے۔ محبت کا بیٹر اخوت کا دائی، محبت کا بیٹر اخوت کا دائی، امریکہ مخالف بہار الفضائی، امت کو اپنے حال پہ نہیں چھوڑا جا سکتا، حتی 30 دن کے لیے، 30 دن کے لیے نہیں چھوڑا جا سکتا۔ بعض کہتے ہیں جی ہم تو کسی کو نہیں مانتے چونکہ ہمارے امام تو زندہ ہیں۔ اتفاقاً قرآن نے موسیٰ کی مثال اس لیے پیش کی کہ موسیٰ جب پردہ غیبت میں گئے تو مرے نہیں تھے، زندہ تھے۔ زندہ موسیٰ اپنے لیے نائب چھوڑ کر گیا، اور جب موسیٰ لوٹے تو سب سے پہلا سوال سامریوں سے نہیں کیا، نہ بچڑوں سے کیا، پہلا سوال اپنے نائب سے کیا کہ نائب صاحب آپ بتاؤ، میں جو آپ کے حوالے امت کر کے گیا تھا آپ کیا کرتے رہے؟ آپ صرف دستبوسی کرواتے رہے؟ آپ کیا کرتے رہے؟ آپ صرف خمس جمع کرتے رہے؟ آپ صرف شخصیت بناتے رہے، احترام اپنا کرواتے رہے؟ امت سارا سامری لے کے چلا گیا، آپ کیا کرتے رہے یہاں پر؟ یعنی یہ حجت خدا بھی جب پردہ غیبت سے باہر آئیں گے، ظہور فرمائیں گے اور امت سامریوں کے چنگل میں دیکھیں گے، سامریوں سے اور بچڑوں سے پہلے اپنے نائبین کو پوچھیں گے، اے نائبین بتاؤ یہ امت تمہارے ہوتے ہوئے کدھر چلی گئی ہے؟ ہارون کے پاس جواب تھا، ہارون کے پاس عذر تھا، ہارون نے عذر پیش کیا۔ 4 دلیلیں ہارون نے پیش کی، 3 دلیلیں سورہ آراف میں ہیں، چوتھی سورہ طٰہٰ میں ہے۔ پہلی دلیل ہارون نے یہ پیش کی کہ بھائی جان میں نے سمجھایا اس قوم کو، پہلے کہا کہ یا ابن امہ، اے ماں جایا، اے بھائی جان مجھے چھوڑ، دشمن دیکھ رہے ہیں، لا تشمت بی الاعداء، دشمن دیکھ رہے ہیں، دشمنوں کو خوش نہ کر، میری داڑھی چھوڑ، میرا سر چھوڑ۔ موسیٰ نے نہیں چھوڑا، ابھی پکڑے رکھا، ہارون بولتے رہے، موسیٰ نے گرفت مضبوط رکھی۔ پھر کہا کہ بھائی جان دوسری دلیل کہ میں نے بہت سمجھایا اس امت کو، کوشش کی، تبلیغ کی، بلاتا رہا،
ان القوم قد استضعفونی، قوم نے مجھے تنہا کر دیا تھا، مجھے چھوڑ کے چلے گئے تھے، میری بات پر کان نہیں دھرتے تھے، سامری جو بھی کہتا اسے مان لیتے، میری بات نہیں سنتے تھے۔ تیسری دلیل یہ دی کہ کاد ان یقتلوننی، قریب تھا کہ مجھے قتل کر دیں، مجھے قتل کی دھمکی دی انہوں نے۔ اور کیا کہا کہ ہارون خبردار، بچڑے کے خلاف نہیں بولنا، سامری کے خلاف نہیں بولنا، اللہ کے خلاف بے شک بول، موسیٰ کے خلاف بول، جس کے خلاف مرضی ہے بول، لیکن سامری اور بچڑے کے خلاف بات نہیں کرنا ورنہ ہم تجھے مار دیں گے۔ کہا مجھے قتل کی دھمکی دی گئی، موسیٰ نے پھر بھی نہیں چھوڑا۔ کیوں نہیں چھوڑا؟ وہ قتل ہو جاتے، شہید ہو جاتے، زیادہ سے زیادہ شہید ہو جاتے شہید، کیوں خاموش رہے؟ ہارون نے دیکھا یہ تو چھوڑنے والے نہیں، میں جو بہانہ کرتا ہوں، جو عذر پیش کرتا ہوں چھوڑتے نہیں ہیں۔ آخر میں آ کر ہارون نے چوتھی دلیل دی جو سورہ طٰہٰ میں خداوند تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمائی۔ وہ دلیل جب دی موسیٰ نے چھوڑ دیا اور پھر خدا سے التجا کی، پروردگارا مجھے بھی معاف فرما، میرے بھائی کو بھی معاف فرما۔ اس کے بعد گئے سامری کی طرف، پھر بعد میں گئے قوم کی طرف، اور آخر میں گئے بچڑے کی طرف۔ وہ کیا تھا؟ فرمایا خشیتو ان تقول قد فرقت بین بنی اسرائیل، اے بھائی میں نے سمجھایا ضرور لیکن انتہائی قدم نہیں اٹھایا، جنگ نہیں کی۔ کیوں جنگ نہیں کی؟ اس لیے جنگ نہیں کی کہ آپ 30 دنوں کے بعد آپ کو واپس آنا تھا، مجھے یقین تھا آپ آئیں گے۔ میں یہ ڈر گیا کہ آپ واپس آ کر یہ نہ کہو مجھے کہ ہارون تو نے بنی اسرائیل کو تقسیم کر دیا ہے، تو نے بنی اسرائیل کو تقسیم کر دیا۔ چونکہ اگر ہارون قدم اٹھاتے تو آدھے لوگ ہارون کے ساتھ، آدھے سامری کے ساتھ ہوتے، اور موسیٰ آ کر شاباش نہ دیتے کہ شاباش ہارون آدھے تو بچا لیے تو نے۔ اگر ہم ہوتے تو یہی شاباش دیتے کہ ماشاءاللہ ہارون نے کتنی محنت کی کہ آدھے بچا لیے۔ ہارون کہتے نہ، میں نے یہ آدھے بھی جانے دیے۔ کیوں جانے دیے؟ اس لیے کہ قوم میں تفرقہ پڑ رہا تھا، تفرقے سے بچنے کے لیے میں نے یہ کام کیا۔ اتنی وزنی دلیل تھی ہارون کی، موسیٰ نے چھوڑ دیا۔ شاباش ہارون، خوب کام کیا تو نے۔ اس سے یہ نتیجہ نہ لیا جائے عزیزان کہ سامری اگر آ کر فتنہ ڈالیں تو وحدت کی خاطر بولو مت، بچڑے اگر بنا لیے جائیں، اگر شیر کو کفر پھیل جائے تو پھر بھی ان کے خلاف بولو مت کہ تفرقہ نہ پڑ جائے۔ نہ، اس سے یہ نہیں نتیجہ نکلتا۔ اس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ آپ سامریوں کے خلاف و بچڑوں کے خلاف و گوسالوں کے خلاف آپ نے قیام کرنا ہے، قدم اٹھانا ہے، لیکن اس اصلاح کی قیمت وحدت ادا نہیں کرنی۔ یہ نہیں ہے کہ وحدت قربان کر کے اصلاح کرنی ہے، بلکہ اصلاح اس طرح سے کرنی ہے کہ بچڑا ختم ہو جائے، سامری نابود ہو جائے، امت کی وحدت بھی بچ جائے۔ ورنہ یہ تو بہت آسان ہے کہ امت کو تقسیم کر کے آدھی امت ادھر آدھی امت ادھر، تفرقہ ڈال کے اصلاح کر رہے ہیں ہم۔